السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کی من اصبح منکم آمنا، امن کی حالت میں، یعنی اس حال میں اس نے صبح کی کہ وہ امن میں ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا خوف نہیں ہے، وہ امان میں ہے، نو ون از افریڈ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا فرمائی اس شہر کے لیے؟ فرمایا رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق من الثمرات۔ اور یہ کن کو امن والا بنانا ہے، کن کے لیے یہ شہر امن والا بنانا ہے، اور کن کو رزق دینا ہے؟ ومن آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت کے اوپر جس کا ایمان ہے اس کے لیے امن والا شہر بنانا۔ تو معلوم ہوا ایمان کا اور امن کا آپس کے اندر بہت ہی زیادہ گہرا تعلق ہے، اور ایمان، اگر ایمان جیسی دولت موجود ہے تو پھر امن ہے۔ امن اسی ایمان کی وجہ سے ممکن ہے۔ واٹ از پیس، ہاؤ کوڈ دیٹ بی پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے؟ امن، جہاں امن ہے وہاں عبادت میں بھی لطف ہے اور انجوائے ہے اور تر و تازگی ہے، اور ہماری سوسائٹی کے اندر اگر امن ہے تو ہر انسان اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ جو ہے اعلیٰ قسم کا پائے گا۔ اگر امن نہیں ہے تو پھر ہر انسان افسردہ، ہر انسان جو ہے وہ غمگین نظر آئے گا۔ بیکاز وداؤٹ فیتھ دیئر کین بی نو پیس، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ معافن فی جسدی، جس نے صبح کی اس حال میں کہ وہ عافیت والا ہے، اس کا جسم سارے کا سارا صحیح سلامت ہے، ایوری پارٹس آف آور باڈی از ان پرفیکٹ ہیلتھ، سارے کے سارے محفوظ ہیں، جو ہیں پرفیکٹ ہیں، وہ ہیں محفوظ ہیں، صحیح سلامت ہیں، توانا ہیں، صحت مند ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ رات کو بہت زیادہ کچھ سوچ کر سوتے ہیں، اور میں صبح یہ کروں گا، میں صبح یہ فلاں کام کروں گا، فلاں فیکٹری میں جاؤں گا، فلاں جگہ جاؤں گا، فلاں جگہ میں جا کر فلاں دوست کو ملوں گا، لیکن صبح ہوتی ہے ان دیئر بیڈ، وہ بیڈ کے اوپر ہی مار چکے ہوتے ہیں، رات کو بہت پلاننگ کر کے سوئے ہوتے ہیں، جسٹ وہ بہت کچھ سوچ کر جو ہے سوئے ہوتے ہیں، تو صبح ہوتی ہے تو ان کی ٹانگ صحیح نہیں ہوتی، ان کی بنائی جا چکی ہوتی ہے، ان کے ہاتھ صحیح نہیں ہوتے، ان کا بازو صحیح نہیں ہوتے، تو وہ قسمت والا انسان ہے، اس کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے صبح کی تو اس حال میں وہ تندرست ہے، امن والا ہے۔ میسیج از ویری امپورٹنٹ فار یوتھ، اپنی یوتھ کو میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ صبح اٹھتے وقت جب ہماری صبح ہوتی ہے تو ہم صحیح حالت، صحیح سلامت ہیں، محفوظ ہے ہمارا جسم، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے۔ آج ہمارے پاس تو کتنے ایک منتھ کا راشن پڑا، سو دیر از اے لاٹ آف ریشنز ان آور ہومز، ہمارے گھروں میں تو ایک منتھ کا کھانا پڑا ہوا ہے، ہمارے گھروں میں تو سال کا راشن پڑا ہوتا ہے، ہمارے پاس موجود بھی ہوتا ہے، ہم پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ He who has food for 1 day has the whole world، اس کے پاس ساری کائنات موجود ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، اس کے پاس ساری کائنات جمع کر دی گئی ہے۔ تو انسان بہت ہی زیادہ ناشکرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 دن تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں قیام کے اندر گزرتی، اور قیام کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سو جایا کرتے تھے،
he would spend the whole night in prayer. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری رات مصلے پہ گزر جایا کرتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حالت دیکھیے، خندق کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق ہے، اللہ کے رسول کام لگے ہوئے ہیں. ایک صحابی آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے وسلم بھوک کی وجہ سے اللہ کے وسلم میں نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میرے صحابی تو نے بھوک کی وجہ سے ایک پتھر باندھا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ شکریہ ادا کرتے. تو آج تو ہمارے پاس اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے.